ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البلاغ چینل کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ جب بھی ہم اور آپ نیو یارک کے بارے میں سوچتے ہیں تو مہنگائی، دولت، مہاجر دشمنی، امیگریشن مسائل اور اسرائیل نواز سیاست ذہن میں آتی ہے۔ لیکن 2025 میں اسی نیو یارک شہر سے ایک مختلف آواز ابھر رہی ہے۔ ایک نوجوان ترقی پسند بھارتی نواز شہری جوہران ممدانی، جو کہتا ہے ہماری سیاست مہنگائی کم کرے گی، عزت نہیں، اور یہ سب کچھ نیو یارک میں ہو رہا ہے، بھارت میں نہیں۔ میں ہوں محمد طلحہ صدی باپا اور آپ دیکھ رہے ہیں البلاغ چینل۔ بات یہ ہے کہ میں کیا کروں گا ہمارے کمیونٹیز کے لیے اور ہر ایک نیو یارکر کے لیے۔ میں ہمارے شہر کو افورڈیبل بناؤں گا۔ نیو یارکرز مشکل سے افورڈ کر رہے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان۔ میں یہ سب بدلنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ رینٹ فری بسز، یونیورسل چائلڈ کیئر اور سستی گروسریز کے ذریعے۔ جوہران ممدانی کا تعلق کسی سیاسی خانوادے سے نہیں، بلکہ ایک ایسے علمی و تخلیقی گھرانے سے ہے۔ ماں میرا نائر فلمی دنیا میں سلام ممبئی، مانسون ویڈنگ جیسی فلموں کی تخلیق کار ہے۔ والد محمود ممدانی نوآبادیات اور ظلم پر ایک مضبوط علمی آواز ہیں۔ ماں کا تعلق پنجاب سے ہے، جنہوں نے روڑکیلا میں آنکھ کھولی۔ والد ممبئی اور گجرات سے، جنہوں نے یوگانڈا میں مہاجرت دیکھی، اور جوہران پیدا ہوئے کمپالا میں اور سیاست سیکھی نیو یارک کی گلیاروں میں۔ 2020 میں وہ نیو یارک اسمبلی کے رکن بنے، پھر 2025 میں ڈیموکریٹک پرائمری جیت کر میئرشپ کی دوڑ میں شامل ہوئے۔ نوجوان، مزدور، تارکین وطن سب ان کے پیچھے کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کوئی حادثہ یا کرشمہ نہیں، بلکہ سرمایہ دارانہ قلعے میں ایک فلاحی نظریے کی پیش قدمی ہے۔ جوہران ممدانی نیو یارک کو ایک ایسا شہر بنانا چاہتے ہیں جہاں زندگی صرف امیروں کے لیے نہیں، عام شہریوں کے لیے بھی ممکن ہو۔ ایک افورڈیبل سٹی جہاں کرایہ، کھانے کا خرچ، بچوں کی پرورش سب کچھ شہریوں کی استطاعت میں ہو۔ مفت بس سروس تاکہ شہری آمد و رفت سہل ہو۔ یونیورسل چائلڈ کیئر سینٹر جہاں پر بچہ محفوظ ہو اور ہر ماں کو ذہنی سکون ملے۔ علاج و معالجے سے لے کر نگہبانی تک سب مفت۔ بلدیاتی راشن دکانیں جو مہنگے شاپنگ مالز اور ہائپر اسٹورز کی جگہ ان بستیوں میں قائم ہوں گی جہاں واقعی ان کی ضرورت ہے۔ اور سب سے اہم، وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ موجودہ $16 فی گھنٹہ کم از کم اجرت کو وہ 4 سالوں میں مرحلہ وار بڑھا کر $30 تک لے جائیں گے۔ We have done it. I will be your Democratic nominee for the mayor of New York City. We have won from Harlem to Bay Ridge. From Jackson Heights to Port Richmond. We have won because New Yorkers have stood up for a city they can afford. A city where they can do more than just struggle. Where hard work is repaid with a stable life. Where rent-stabilized apartments are actually stabilized. Where buses are fast and free. Where childcare doesn't cost more than CUNY. And where public safety keeps us truly safe. And it's where the mayor will use their power to reject Donald Trump's fascism. یہ صرف انتخابی منشور نہیں، یہ زندگی کو سنبھالنے والی سیاست ہے جو انسان کو عزت دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون لوگ اس تبدیلی کے پیچھے ہیں؟ جوہران کو صرف مسلم ووٹروں کی نہیں، بلکہ نیو یارک کے مختلف نسلی، لسانی اور سماجی گروہوں کی ہمہ جہت حمایت حاصل ہے۔ افریقی نژاد امریکی، لاطینی کمیونٹیز، یہودی ترقی پسند گروپ، ماحولیاتی انصاف کی تحریکیں، اس کے علاوہ ان کی مہم کو برنی سینڈرز، الیگزینڈریا اوکاسیو اور ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ جیسی ترقی پسند لیڈروں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شہری حکومت کا مقصد منافع نہیں، خدمت ہونا چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت میں اگر کوئی لیڈر یا پارٹی ان فری بیز کی بات کریں، راشن یا وظیفے کی بات کریں، تو اسے ریوڑی کلچر کہہ کر شرمندہ کیا جاتا ہے۔ مگر یہی پالیسیاں جب نیو یارک جیسے ترقی یافتہ شہر میں متعارف کرائی جاتی ہیں تو انہیں وقار، مساوات اور ڈگنیٹی کہا جاتا ہے۔
जौहरान ममदानी अपनी मुस्लिम और महाजिर शनाख्त पर फख्र करता है और वो फ़लस्तीन पर भी खुलकर गुफ्तगू करता है, ये जानते हुए भी कि न्यूयॉर्क में यहूदी वोटर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये वोटरों की सियासत नहीं, ये ज़मीर की आवाज़ है। जौहरान ममदानी हमें सिर्फ न्यूयॉर्क के बारे में नहीं बता रहे, वो हमें खुद अपना आईना दिखाते हैं। अगर हम वाकई फलाही रियासत चाहते हैं तो हमें मानना होगा कि अवामी फलाह कोई खैरात नहीं, यह अवाम का हक़ है। हमें याद है भारत के 2014 के इंतखाबात, जिसमें भी ऐसे ही वादों की बारिश हुई थी। फिर बाद में कहा गया वो सिर्फ इंतखाबी जुमले थे। मगर न्यूयॉर्क और अमेरिका में ज़बानी जमाखत नहीं चलता, किए हुए वादे पूरे करने भी होते हैं, इसीलिए जानकार इसे संजीदगी से ले रहे हैं। यही पैगाम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए भी लम्हे फ़िक्रिया है। अगर हम अपना ही राग अलापने के बजाय इखलास के साथ सबकी भलाई की बात करें तो क़यादत की नई राहें हमारे लिए भी खुल सकती हैं। अब तक इतना ही, आगे किसी और मौजू पर आपके रूबरू होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।